میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بات کرنا جو ہے وہ اکیڈمک لیول کے اوپر بہت مشکل ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ بیسک ہیومن رائٹس نہیں جانتے انسانوں کے تو پھر کیا بات کی جائے, لیکن چلیں دیٹس فائن. چلیے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. میرا کہنا ہے کہ اسلام فورسفلی کنورژن کرنے کو کہتا ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے بات چیت بھی اسی پہ کرنی تھی, کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہے, میں باقی ملکوں کو تو نہیں جانتا خیر, لیکن ٹھیک. انڈیا میں کی تو جی دیکھیے, اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے. لائک رہا فی الدین ہے, ہوں. لکم دینکم ولی دین ہے, کوئی زور زبردستی ہاں. نہیں ہے, سب کچھ اچھا اچھا ہے, پیارا پیارا ہے. صحیح. تو اسی پہ ہی بات کرنی ہے. لیکن آپ نے جو آرگومنٹس دے رکھے ہیں کہ اس میں اوفینسو وار بھی ہوئی ہے, ڈیفینسو وار بھی ہے, تو اوفینسو وار کیوں ہوئی, کچھ بتائیں گے ذرا آپ؟ جب میں بتا رہا تھا تو آپ سن نہیں رہے تھے, وہی تو میں بتانا چاہ رہا تھا. بتائیے, اب سن لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا تسلی سے سنیے گا, پھر میری بات کاٹنا مت بیچ میں. بالکل بالکل, میں میوٹ کر لیتا ہوں, آرام سے بولیے. بلکہ ایک میوٹ نہ کریں آپ. میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے اپنے جواب سے پہلے, کہ اگر آپ کے نزدیک خدا موجود ہے, اگر موجود ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مانو, اگر موجود ہے تو کیا لوگوں کو یہ حق ہے کہ اس خدا کے بارے میں جانیں اور اس کی عبادت کریں, یا نہیں ہے؟ لوگوں کو یہ حق ہے کہ اس خدا کے بارے میں جانیں یا اس کی عبادت کریں؟ جی. اب تو دنیا میں تو اربوں لوگ ہیں, پتہ نہیں لوگوں کیا کیا اپنا حساب کتاب ہوگا. نہیں بھائی, ایک بنیادی حق, ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کا ایک بنانے والا ہے اور بنانے والے کی عبادت ہونی چاہیے, لیکن تو لوگوں کو کیا پتا چلنا چاہیے یا نہیں پتا چلنا چاہیے کہ ان کی عبادت ہو, کہ خدا کی عبادت ہو؟ اچھا جی, چلے جو لوگ مانتے ہیں کہ خدا ہے, چلو میں بھی مانتا ہوں کہ کوئی خدا ہے, ٹھیک ہے, چلو ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, کون خدا ہے, کیسا ہے, کیا ہے, اس کی عبادت کیا کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, آگے بولیں. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ جو اسلام میں افینسو وار ہے نا, وہ اس کا صرف ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ سامنے والا ملک جو دشمنوں کا ملک ہے, اگر وہ اپنی عوام کے اس بنیادی حق سے ان کو محروم کر رہا ہے کہ وہ خدا کے بارے میں جانیں, تو ایک مسلم حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جس طریقے سے کہیں بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتا ہے اور ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہوتا ہے, ایسے ہی خلافت کو بھی حق ہے کہ وہ ہیومینیٹیرین انٹرونشن کرے اور وہاں کے لوگوں کے لیے دعوت کا ایکسس فراہم کرے. لیکن یہ حق نہیں ہے کہ کسی بھی کو بھی زبردستی پکڑ کر کلمہ پڑھا دے اور اسلام قبول کروا دے, یہ حق نہیں ہے. ہاں, ان تک بات پہنچنی چاہیے, یہ حق ہے. اس میں بتائیے کیا پرابلم ہے؟ اچھا جی, ان تک بات پہنچنی چاہیے, یہ حق ہے. یہ حق ہے. اور وہ اگر لوگ آپ کا حق ملک, سے مان لو آپ کا ایک ملک ہے, آپ اپنے ملک کے صدر ہو, اور آپ نے اپنی عوام کے اوپر یہ پابندی لگا دی ہے کہ خبردار اسلام کے تعلق سے کوئی بات نہیں سنی جائے گی, اور کوئی آدمی اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو ہم اس کو اسلام قبول کرنے نہیں دیں گے, اور نہ ہی اسلام کی دعوت یہاں تک پہنچنے دیں گے. آپ اگر اس طرح کی کوئی پابندی لگا دو تو ایک اسلامی حکومت جو ہے اس کے کارندے آپ کے پاس آئیں گے, آپ کو وہ چند آپشن دیں گے. مثال کے طور پر میں ذرا اسکرین شیئر کر دیتا ہوں, وہ آپشن کیا کیا ہوں گے. ایک منٹ رک جائیے, اسکرین دیکھ پا رہے ہیں میری؟ جی دکھ رہی ہے جی, آ گئی. اگر تھوڑا سا زوم کر دیں جی. نہیں تھوڑا دکھ رہا, سا برابر دکھ رہا, کوئی مسئلہ دکھ نہیں. رہا ہے. اچھا, تو یہ اسلامک ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہے, اس کا اسٹیپ نمبر 1 ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 61 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ if the enemy is inclined towards peace, make peace with them and put your trust in Allah. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہہ لیں کوئی مسئلہ نہیں بھائی, ہم تو امن چاہتے ہیں, تو ٹھیک ہے, ہم بھی امن چاہتے ہیں, آپ ہمارے داعیوں کو دین کی دعوت پہنچانے دیں, سامنے والا قبول کرے نہ کرے وہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر مان لیں آپ کا جو ملک ہے وہ پیس میکنگ نہیں ہے, آپ کو پیس میں, امن میں, صلح میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اپنے عوام کے اس بنیادی حق سے ان کو محروم رکھیں گے, تو ہم آپ سے کہیں گے تو ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر آپ نے دیکھا کہ بھائی لڑنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم ٹیکس دے دیں, تو یہ سٹیپ نمبر 2 ہے, قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. سورہ نمبر 9 آیت نمبر 29. اس میں
پوری آیت کے ترجمے کے بجائے شروع اور آخر کا ترجمہ کر رہا ہوں، وہی اہم ہے. فائٹ دوز ہو ڈو ناٹ بلیو ان اللہ، اور آخر میں ہے انٹل دے پے دا ٹیکس ولنگلی سبمٹنگ. اب آپ ہمارے ٹیکس دہندہ ہو گئے ہیں، تو اب جو مسلم ملک کے جو داعی ہیں وہ آپ کے ملک میں جائیں گے اور دین کی دعوت دیں گے، اور جو انسانوں کا بنیادی حق ہے وہ ان تک پہنچائیں گے. لیکن اگر آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ نہ جی، نہ تو ہم امن کریں گے، نہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے، ہم تو آپ سے لڑیں گے، تو تب بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، چلو کوئی معاہدہ کر لو میوچول انڈرسٹینڈنگ پر. تو سورہ نمبر 9 آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے معاہدے کی بھی بات کی ہے کہ اگر معاہدہ ہو فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Honor your treaty with them until the end of its term. اب معاہدہ بھی ختم ہو گیا، آپ جزیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، آپ امن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، آپ اپنی عوام کو انسانی حقوق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تو بھائی پھر آیت نمبر 5 سورہ نمبر 9 کی ایکٹیو ہو جاتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. Once the sacred months have passed, kill the polytheists wherever you find them. اور اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو داود کی روایت ہے، امرت ان اقاتل المشرکین حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ مجھے مشرکین کو سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ وہ کہہ دیں. اب یہ جو میں نے کہا کہ یہ اسلامک ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہے، اور یہ ہیومینیٹیرین انٹرونشن اس لیے ہے چونکہ آپ کے ملک نے اپنی عوام کے بیسک ہیومن رائٹس کا وائلیشن کیا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس وقت انٹرنیشنل ریکگنائزڈ لا ہے، ٹھیک ہے. یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک میگزین ہے جس کا نام ہے گلوبل ایشوز. اس میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. If any state were to avoid human rights as they are defined in the UN Charter, UN member states would have a moral obligation to intervene to restore peace and freedom within that state. کہ اگر کسی ملک میں فریڈم، آزادی اور امن کے خلاف ورزی کی جا رہی ہو تو یونائٹڈ نیشن کے جتنے ممبران ہیں ان کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ اس ملک میں دخل اندازی دیں، اس کے اوپر حملہ کریں اور وہاں پر امن اور آزادی کو ریسٹور کریں. تو یہ آج کے دور کا قانون ہے بھائی. اسی بنیاد کے اوپر دنیا میں بہت سے ملکوں کے اوپر حملہ ہوا ہے. تو اگر اقوام متحدہ کو اپنے ہیومن رائٹ چارٹر کا حق ہے تو اسلامی پیراڈائم کے اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے بھی ہیومن رائٹس ہوتے ہیں. اور آپ پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں کہ اگر خدا موجود ہے تو پھر اس کے بندوں کو اس کے بارے میں جاننے کا حق ہے. اب اگر آپ کا ملک اپنی عوام کو خدا کے بارے میں جاننے سے روکے گا تو ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو جائے گا. آپ آلریڈی تسلیم کر چکے ہیں. اس لیے اسلام میں اقدامی جہاد ہے. اب بولیں. اچھا جی، آپ ذرا صحیح مسلم 4589 پیش کریں. ہاں، میں اصل میں اس لمبی کا ہے عربی تھوڑی. ٹیکسٹ نکالنا چاہ رہا ہوں کہ عربی ٹیکسٹ کیسے ملے گا. یہ کون سی ویب سائٹ کھولی بھائی؟ عربی کیوں، کیا ہوا؟ ترجمے میں کیا دقت ہے؟ ترجمے کو تو ہم نہیں مانتے نا. ہمارے پاس آئے ہو تو کم سے کم کچھ تو اوریجنل فلیور لے کر جاؤ بھائی. تو ہم کیوں ترجمے کے اوپر رلائی کریں؟ جناب ترجمے بین کروا دیجیے نا. اب میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، جب بھی سوال اٹھتے ہیں آپ بھائی لوگ ترجمے کو ماننا ترجمہ بند کر دیتے ہیں، تفسیروں کو ماننا بند کر دیتے ہیں. ترجمہ آپ جیسے لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے. حدیث نمبر آپ نے صحیح نہیں بتائی بھائی. ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب گھڑ سواروں کا ایک دستہ بھیجا تو وہ بنو حنفیہ کے ایک آدمی کو پکڑ لائے جسے تھمامہ بن اتھال کہا جاتا تھا. وہ اہل یمامہ کا سردار تھا. انہوں نے اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر اس کے پاس آئے اور پوچھا، تھمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہے محمد میرے پاس اچھی بات ہے. اگر آپ قتل کریں گے تو آپ ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کے خون کا حق مانگا جاتا ہے، اور اگر احسان کریں گے تو اس پر احسان کریں گے جو شکر کرنے والا ہے. اور اگر مال چاہتے ہیں تو طلب کیجیے، آپ جو چاہتے ہیں آپ کو دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا حتیٰ کہ جب اگلے سے بعد کا دن آئندہ پرسوں ہوا تو آپ نے پوچھا، تھمامہ تمہارے پاس کہنے کو کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اب جناب یہ ایسی لگ بھگ 3 بار اس کے ساتھ یہ چیز کیا جاتا ہے، اور اینڈ میں جب بندہ بول دیتا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے میں ایمان لے آئے، تب جا کے اسے چھوڑا جاتا ہے. یہ فورس کنورژن ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، آپ نے کہا تھا کہ ایسا نہیں کہ کسی کو بھی پکڑ کے اور زبردستی کلمہ پڑھوایا جائے گا. تو یہ کیا ہو رہا ہے آخر؟ یہ کیا حق ہے؟ آپ نے بولا تھا کہ کیا یہ لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ خدا ہے تو اس کے بارے میں جانا جائے؟ کیا ان کو یہ حق نہیں ملنا چاہیے؟ آپ نے یہی بولا تھا نا جی.
اگر اسی طرح کا اگر باقی مذہبوں نے بھی اگر یہ پیرامیٹر سیٹ کر کے اگر مسلم کنٹریز پر اٹیک کرنا شروع کر دیا تب کیا آپ اسے درست مانیں گے؟ آپ اس چیز کو ثابت کریں کہ ہیومن رائٹس بنتا کیسا ہے. اگر ہیومن رائٹس کی بنیاد وہی ہے جو ہماری بھی بنیاد ہے تو ٹھیک ہے، ہم بالکل اس کو مان لیں گے. ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، ہیومن رائٹس کی جو بنیاد چیز کیا ہے؟ آپ جس چیز کو نہیں، میں ہیومن رائٹ جب میں دیکھو میں یہ سوچتا ہوں کہ جو چیز انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہے عام طور پہ. ٹھیک ہے، اگر میں کسی کا کیا نام ہے میں خود قتل نہیں ہونا چاہتا ہوں تو میں چاہوں گا کہ میں بھی کسی کا قتل نہ ہی کروں، اور کیونکہ اگر یہ آپ غلط ہے تو وہ خود، بھی اور غلط ہے. ایک منٹ اور اگر آپ خودکشی کرنا چاہیں تو آپ یہ بھی چاہیں گے کہ میں بھی خودکشی کروں. ہیومن آپ رائٹ اپنے لیے نہیں چوری پسند کرتے ہو تو کیا ساری دنیا چوری کرنے نہیں لگے؟ کرتے نا، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بھیا گھر میں چوری ہو تو اس لیے ہم دوسرے گھر میں چور چوری کرنے اپنے، نہیں جائیں گے. نہیں، چور اپنے لیے یہ ہاں، پسند کرتا ہے کہ وہ چوری کرے اور چوری کر کے زندہ رہے. وہ تو کیا وہ یہ بھی تو پسند کوئی کرتا ہے کہ اور ساری دنیا چور بن جائے؟ دیکھیے اور یہاں اور میں فی اگر الحال اگر وہ اپنے یہ حساب پسند سے بات کرتا کر ہے رہا کہ ہوں آپ ساری سے. دنیا چور بن جائے تو کیا ساری دنیا کو چور بن جانا چاہیے؟ یہ اصول کہاں پتہ سے نہیں نکالا بھائی آپ نے؟ کون سا چور آپ کو کہاں مل گیا جو اتنا لمبا لمبا سوچتا ہے، میں تو یہ سوچ رہا ہوں میرے تو سامنے بیٹھا ہوا حقیقت ہے میں. جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے پسند نہیں، ہوگا وہ ساری عامر دنیا حق کو کرے گی. ایسا نہ بولے نا یار، آپ عامر حق کو ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ چھوڑے نا اس کو، بٹھا رکھو، ایسا بولو بھائی گے آپ. یہ اصول ابھی آپ ٹھیک نے ہے، کیا ہے اور اسے آپ اس چھوڑ دیں اصول کو آپ. ثابت نہیں کر پا رہے ہو. دیکھو میں اصولی آدمی ہوں، مجھے بس گولڈن رول کہتے ہیں. یہ بھی بتا دوں میں آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ اس کو کہتے کیا ہیں. دا گولڈن رول کہتے ہیں. لیکن یہ دو گولڈن رول جو ہے بالکل، یعنی یہ سلور بھی نہیں ہے، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس گولڈن رول کی کہ جو آپ کے چلے لیے اچھا کوئی وہی دوسرے حیثیت کے نہ لیے ہو، اچھا. مجھے بس آپ نے اپنے مذہب کو حق بولتے ہوئے دوسروں پہ تھوپنے کو جائز قرار دے دیا. اگر یہی چیز ہر مذہب والا پکڑ لے پھر؟ میں اسی کو تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا جو ہیومن رائٹ ہے کہ خدا کے بارے میں بندوں کو یہ حق ہے کہ وہ خدا کے کو جانے. یہ ہم اس لیے سمجھتے ہیں صحیح چونکہ ہمارے نزدیک وہی حق ہے. آپ تو باطل ہیں، آپ کو ہم یہ حق کیوں دیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اس حق کا مطالبہ کریں گے اور ہمارے ملک میں آ کر آپ اپنی تبلیغ کرنا چاہیں گے تو ہم یہ چیک کریں گے کہ بھیا آپ کی تبلیغ کا نتیجہ کیا نکلے گا. انسانیت پھیلے گی یا انسانیت کے خلاف وہ تبلیغ ہوگی؟ تو ہم انسانیت کے خلاف تبلیغ کی کیسے تلقین کر دیں؟ اب مثال کے طور پر بس. کوئی سن ہاں لیجیے، کوئی مثال کے طور پر ہاں ہاں. ایک آ کر ہندو ہمارے ملک میں تبلیغ کرنا چاہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے ہندو دھرم ہوں پھیلانا ہے اسلامی ملک میں. تو ہم کہیں گے بھائی آپ ہندو ہوں دھرم پھیلا کر کیا کرو گے؟ ابھی پوری قوم ایک خدا کی عبادت کر رہی ہے، آپ ایک خدا کی عبادت سے ہٹا کر ان کو مورتی پوجا پر لگا دو گے. وہ مورتیاں جو کسی کو نہ نفع پہنچا سکتی نہ نقصان پہنچا سکتی، تو ہم ایسی تبلیغ کی اجازت کیوں دیں؟ ہم اس کو حق سمجھتے ہی نہیں ہے. ہم تو حق اپنے اس چیز کو سمجھتے ہیں جس اسلام کو کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور ہمارے اپنے پیراڈائم کی بنیاد پر سمجھتے ہیں اور ریشنلٹی کی بنیاد پر سمجھتے ہیں. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کلمہ پوری دنیا کے اندر پہنچے. اب اگر فورس کنورژن اس وقت ہوتا جبکہ ہم آپ سے یہ کہتے کہ دیکھو ہم نے یہ کلمہ تم کو پہنچا دیا، اب اس کو قبول کرو. اگر قبول نہیں کرو گے تو تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، تو فورس کنورژن ہوتا. لیکن یہ پٹارے چلو میں اس یہ پر بھی بھی ہے بات کریں جناب، گے. یہ جائز ہے. یا تو کوئی بھی مذہب والا اپنے مذہب کو حق بولتے ہوئے سیم وہی حرکتیں کرے جو کہ صحابی کیا نام اور رسول کر رہے تھے. اگر سیم وہی حرکتیں ہر مذہب والا اپنے مذہب کو حق مانتے ہوئے کرے تو وہ جائز ہے. تو میں چپ ہو جاؤں گا، بول دیں آپ. میں نے آپ سے بتایا نا کہ ہر مذہب والا، مثال کے طور پر آپ عیسائیوں سے پوچھیں، عیسائیوں نے اسلامی دنیا پر کیوں حملہ کیا تھا؟ وہ اپنے مذہب کو حق سمجھ رہے تھے تبھی تو حملہ کیا تھا نا. کیا تھا تو کہ نہیں اچھا کیا مانتے تھا؟ ہو اسے آپ؟ نہیں، ہم نے غلط سمجھا تو ہم نے دفاع کیا. ہم اپنے مذہب کو صحیح سمجھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی عوام تک کے ہمارے مذہب کی بات پہنچے. آپ اگر اپنی عوام کے اس حق کو بلاک کرو گے تو آپ دفاع کر لو، میدان جنگ میں فیصلہ ہوگا. اس میں فورس کنورژن کی کون سی بات ہے؟ آپ نہیں، اپنے فورس کرنے کی آپ بات اپنے ہے. ورلڈ ویو کے اعتبار سے سنیے، آپ اپنے ورلڈ ویو کو درست سمجھتے ہیں، ہم اپنے ورلڈ ویو کو درست سمجھتے ہیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کا فورس کنورژن سے کیا تعلق ہے؟ آپ اپنے ورلڈ ویو کو اگر درست نہیں تعلق سمجھتے ہو؟ نہیں ہے، مجھے بتاؤ، اگر فورس کنورژن سے تعلق نہیں. مجھے بتائیے آپ اپنے ورلڈ ویو کو درست سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ کون سا ورلڈ ویو؟ یار کون سا مطلب ورلڈ ویو؟ کمال ہے بھائی. آپ کو میں پہلے ہی بول چکا ہوں، مجھے دیکھو نہیں پتا اکیڈمک دیکھو کیا ہوتا آپ ہے، جس ملک میں فلسفی رہتے کیا ہو نا، ہوتی ہے. میں بات کرتا ہوں نارمل انسان آپ کی. جس ملک میں رہتے ہو، انڈیا، میں نے اس کی مثال شروع میں دی، وہ یونائٹڈ نیشن کے جو چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے اس کا سگنیٹوری ہے. مورلی انڈیا کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کسی ملک میں ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہو، چاہے وہ ملک یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی یہ ہیومن رائٹس ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں آپ کو، افغانستان ہے. افغانستان والے یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان ایکوالٹی جو ہے وہ ہیومن رائٹ نہیں ہے.
لیکن امریکہ نے اور پورے ویسٹ نے افغانستان کے اوپر حملہ کر دیا کہ نہیں تم ہیومن رائٹ کا وائلیشن کر رہے تھے. تو مجھے بتاؤ کہ کیا امریکہ اور اس میں انڈیا بھی شامل تھا بائی دا وے مورلی سپورٹ میں, تو کیا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہو یا اس کے خلاف کرتے ہو؟ بولو. وہاں سب جانے کی ضرورت ہی نہیں جناب, انڈیا میں آپ پاکستان کو یہاں سب مثال جانے دے کی رہا ہوں, میں ضرورت ہی مثال نہیں دے ہے. رہا ہوں کہ اگر اقوام نہیں, وہاں متحدہ سب کے جانے کی ہیومن ضرورت نہیں رائٹس ہے. چارٹر کا وائلیشن ہو اور افغانستان کرے, نارتھ کوریا کرے یا ایران کرے مثال کے طور پر, تو آپ کی جو آپ کا جو ورلڈ ویو ہے, جن ملکوں کو آپ رہنما مانتے ہو, جن ملکوں کو آپ آئیڈیل مانتے ہو بشمول انڈیا کے, سب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں انٹروینشن کا حق ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہی چیز کوئی دوسرا ملک ہے کہ یہ ہمارے نزدیک ہیومن رائٹس ہیں, آپ کے ہاں وائلیشن ہوگا تو ہم بھی انٹروینشن کریں گے, کیا آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ جناب میرا ٹھیک ہے, سوال کہاں گیا؟ میں ایک کام کریں, ایک ہی دلیل پر رہیں گے, اس کو عوام کے اوپر چھوڑ دیجیے. اب آگے بڑھتے ہیں سمامہ ابن سال والے پر. ٹھیک ہے, چلے, ہاں چلے, کوئی نہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ تو سمامہ, ابھی شروع میں آپ نے یہ بولا تھا کہ ایسا رک نہیں ہے کہ جائیے رک کسی کو جائیے, بھی اٹھا لائیں گے, کلمہ ہاں پڑھوائیں گے. کلمہ پڑھوائیں گے, ہاں بالکل صحیح ہے. کلمہ جو ہے وہ سمامہ ابن سال سے نہیں پڑھوایا گیا. مطلب ثابت مسلمان کروں, بنانے کے بعد اب یہ نہیں کہ وہ اسے پورا وہی ثابت بولا, کروں, نہیں پڑھوایا گیا. ثابت کروں, ہاں کروائیں, ذرا کریں, ثابت کریں. چلیں. اب آپ دیکھو جی حدیث, دیکھو بھائی سب لوگ اس حدیث کو دیکھ لینا. اس حدیث کا میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں, عربی بھی پڑھوں گا تاکہ جو لوگ عربی سمجھنے والے ہیں وہ عربی سمجھ لیں, اور اس کا ترجمہ بھی کروں گا. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گھڑ سواروں کو نجد کی طرف بھیجا, اور پھر وہ ایک آدمی بنو حنیفہ کا جو آدمی تھا جس کا نام سمامہ ابن سال تھا, اس کو گرفتار کر کے لائے. فجاءت برجل فربطوه بساریۃ من سوار المسجد, اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ ما عندک یا سمامہ, سمامہ تمہارے پاس کیا ہے, یعنی کیا چل رہا ہے بھائی, واٹس اپ. فقال عندی خیر یا محمد, تو سمامہ نے کہا کہ میرے پاس خیر ہی خیر ہے او محمد. ان تقتلونی تقتلوا ذا من, اگر تم مجھے قتل کرو گے تو تم ایسے شخص کو قتل کرو گے جس کے خون کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر تم مجھ پر احسان کر دو گے تو تم ایسے شخص پر احسان کرو گے جو تمہارا شکر گزار ہوگا. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اگر مجھے چھوڑ دو گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ, اب آپ یہ دیکھیں رشوت کی آفر ہو رہی ہے کہ اگر مال کی خواہش ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مال کی وجہ سے مجھے بلایا ہے, تم پوچھو مانگو کتنا مانگتے ہو, فصل منہ ما شئت, جتنا مانگنا ہے مانگو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, چھوڑ دیا. اگلا دن آیا, پھر یہی بات ہوئی, پھر تیسرا دن آیا, پھر یہی بات ہوئی. تیسرے دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا سمامہ سے کہ بھائی وہی سوال, تو سمامہ نے کہا کہ عندی ما قلت لک, میرے پاس سوائے اس بات کے کچھ نہیں جو میں آلریڈی آپ سے کہہ چکا ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لوگوں سے, اطلقوا سمامہ, بھائی اس کو چھوڑ دو, جانے دو, چھوڑو. نہ مال کا مطالبہ کیا, نہ یہ اس کو قتل کیا, نہ یہ کہا کہ تم اسلام قبول کرو, یہ کہا اس کو جانے دو بھائی, چھوڑ دو. اطلقوا سمامہ. فانطلق, اب یہاں سے سمامہ نکل گئے مسجد سے اور قریب کے ایک باغیچے میں گئے. فانطلق الی نخل قریب من المسجد فاغتسل, وہاں غسل کیا. اس کے بعد مسجد میں واپس آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب بتاؤ یہاں پر فورس کنورژن کہاں ہوا؟ ایک آدمی کو چھوڑ دیا, وہ خود گیا غسل کر کے واپس آیا, اس کے پاس بھاگنے کے دسیوں طریقے تھے. اس کو یہ نہیں کہا کہ نہیں تمہیں کلمہ قبول کرنا ہے, اس کو یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تجھے قتل کر دوں گا, اس کو یہ نہیں کہا کہ تم مال دے, کچھ نہیں, چھوڑ دیا. 3 دن رکھا کس لیے ضرور, باندھے جنگی تھے؟ قیدی تھا بھائی. ہاں جنگی قیدی, اسے گھر سے اٹھوا لے, باندھے کس لیے تھے, کس وجہ سے باندھے تھے؟ کیوں آپ کے گھر پر اگر مان لو انڈیا کے اوپر یا پاکستان کے اوپر یا افغانستان کے اوپر کوئی نہیں, حملہ کرے, ایک منٹ, کوئی حملہ کرے تو کیا جنگی قیدی اٹھا کر نہیں لائے جاتے؟ اگر وہ اتنا عاجز آ گیا تھا, سمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ اگر اتنے عاجز آ گئے تھے تو بھائی ان کو تو جانے دیا تھا نا, چلے جاؤ, چھوڑو, چلے جاتے اپنے گھر. کیوں واپس آ گئے غسل کر کے اور اسلام کیوں قبول کیا؟ کوئی تو وجہ رہی ہوگی نا. اس میں لکھا ہوا اطلقوا سمامہ, چھوڑ دو سمامہ کو. فانطلقا, وہ چلے گئے قریب کے اس میں باغیچے میں, وہاں غسل کر کے. اتنا ٹائم تھا کہ بندہ جائے غسل کرے واپس آئے, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا ہوگا, بہت وقت تھا, چلے جاتے. کس نے روکا تھا؟ آپ کیا کر رہے ہو کہ لائے تو ہو میرے پاس مسئلہ فورس کنورژن کا, اور بات کر رہے ہو جنگ کے نظام کے اوپر. بھائی جنگ جب ہوگی تو جنگ میں تو قیدی بھی بنیں گے, اور ادھر سے بھی بنیں گے ادھر سے بھی بنیں گے. آپ کو میں کتنے ہی واقعات ایسے بنا دوں گا, ایسے ہی بتا دوں گا کہ مشرکین نے مسلمانوں کو قتل کیا, قیدی بنایا, اور قیدی بنا کر بری طرح قتل کیا. چھوٹے عام سے نہیں بلکہ اس بری طریقے سے قتل کیا جیسے آپ کے لوگ آج کل موب لنچنگ کرتے ہیں نا, اسی طریقے سے کی اس زمانے میں.
ہاں تو ابھی اس بندے کو اٹھا کے 6-7 دن باندھا رکھا گیا تو میرے بھائی آپ لوگ موب لنچنگ بہت دنوں سے کرتے آ رہے ہو، مشرکین ہم یہی نہیں کام کرتے کرتے آ تھے. رہے، وہ چھوڑ دے بات کو، اس بات کو میں چھوڑ دے. آپ سے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جنگ کے فلسفے کے اوپر بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں فورس کنورژن پر. آپ ڈائیورٹ نہ کرو، فورس کنورژن پر ہو. اس حدیث میں بتاؤ فورس کنورژن کدھر ہوا ہے، اس کے بغیر آگے نہیں جانے دوں گا، یا مانو کہ میں نے غلط دی ہے. ہاں، لڑائیاں ہی اسی بیس پہ ہو رہی تھی کہ یا تو اسلام قبول کرو یا جنگ کرو یا آپ کو پھر یہ ٹاپک رکھنا چاہیے تھا کہ اسلام میں جہاد، نہیں. لڑائیاں، یہ ٹاپک رکھنا چاہیے تھا. آپ نے ٹاپک رکھا فورس کنورژن، تو فورس کنورژن پر بات ہوگی. آپ کو حدیث سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ فورس کنورژن ہوا. اگر فورس کنورژن ہوتا تو اس کی صورت یہ ہوتی کہ ان کو جب تک باندھے رکھا جاتا جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لیتے. ہوا کیا کہ تیسرے دن جب انہوں نے وہی جواب دیا جو پہلے دن دیا تھا، جو دوسرے دن دیا، تو آپ نے فرمایا بھائی جانے دو یار، چھوڑو، اطلقوا سمامتا. وہ چلے گئے، واپس آ گئے 1.5 گھنٹے کے بعد. فورس کنورژن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جانے نہیں دیا جا رہا جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لیں. یہ ہے فورس کنورژن. میں اپنی دلیل بھی دے دیتا ہوں، دے دیں، اس پر بھی بات کریں گے. اچھا جی، دیکھو جی، فرسٹ ایویڈنس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 99. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. کہ انگلش ترجمہ ہے had your Lord so willed, O Prophet, all people on earth would have certainly believed. یہ بیان قدرت ہے، پہلے ہی بتا دوں کبھی کسی کو پرابلم ہو. Even single one of them. Would you then force people to become believers? اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ مومن بن جائیں؟ یہ آپ کو حق نہیں دیا اللہ نے. یہ پہلا ایویڈنس ہے، ٹھیک ہے، فورس کنورژن کے خلاف. دوسرا ایویڈنس سورہ نمبر 18 آیت نمبر 29. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. And say, O Prophet, this is the truth from your Lord. Whoever wills, let them believe, and whoever wills, let them disbelieve. کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اب لوگوں کے اوپر چھوڑ دو، جو چاہے ایمان قبول کرے اور جو چاہے کفر کرے. اس سے بڑھ کر اور کیا ڈکلیریشن قرآن کا ہو سکتا ہے؟ اگر فورس کنورژن پہ بلیو کرتا تو یہ آیت نازل ہوتی. تھرڈ ایویڈنس قرآن میں ہے سورہ نمبر 76 آیت نمبر 3. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. We already showed them the way, whether they choose to be grateful or ungrateful. ہم نے راستہ دکھا دیا، اب ان کا اختیار ہے، چاہے وہ شکر گزار بندے بنے یا کافر بنے. وہ اما کفورا، کافر بنے. اب بتاؤ اس سے بڑھ کر اور کیا اختیار ہو سکتا ہے؟ کیسا فورس؟ اور اس کے بعد چوتھا آرگیومنٹ، رک جاؤ بھیا، چوتھا آرگیومنٹ تو سن لو یار. آیت سورہ نمبر 50 آیت نمبر 45. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. We know best what they say. ہمیں اچھی طرح پتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کافر لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں پتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے. And you, O Prophet, are not there to force them. او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہاں ان کو مجبور کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ ان کو مجبور کر کے ایمان قبول کروائیں. So remind with the Quran only those who fear by my warning. لہٰذا جو لوگ میری وعید سے ڈر رہے ہیں آپ ان کو قرآن کے بارے میں بتا دیں. آپ کا کام بتا دینا ہے، آپ کا کام فورس کنورژن نہیں ہے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ. اب بھائی اتنے سارے دلائل دے دیے قرآن سے، اب آپ مجھے آیت جزیہ پیش کر رہے ہو، ہے نا؟ آپ مجھے پیش کر رہے ہو آیت جزیہ، یعنی سورہ نمبر 9 آیت نمبر 29. یہ آ گئی، ساری آیتیں لے کے بیٹھا ہوں میں. یہ تو میں پہلے ہی پیش کر چکا بھائی. کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ آیت میں پہلے ہی پیش کر چکا ہوں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی وجہ سے جب جنگ ہوگی تو وہاں اسٹیپ 2 یہ ہوگا کہ سامنے والا اگر آپ کے سامنے سبجوگیشن کے لیے تیار ہے ٹیکس دے کر، تو پھر ٹیکس دے کر اس کے سبجوگیشن کو ایکسپٹ کیا جائے گا. یہ تو میں پہلے ہی پیش کر چکا ہوں. آپ کے پیش کرنے سے پہلے آپ کیا دکھاؤ گے؟ میں پہلے ہی دکھا چکا یہ آیت. کیا کہا جا رہا ہے؟ ذرا ایک بار سے بول دے اردو ہندی میں کیا بولا جا رہا ہے؟ کس سے لڑنے کو بولا جا رہا ہے؟ میں نے اس کا ترجمہ دونوں مرتبہ کر دیا، اب دوبارہ کر دیتا ہوں. قاتل الذین لا یؤمنون، یہ اسٹیپ 2 ہے، یاد رکھیں. پہلا اسٹیپ جو ہے یہ آ گیا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور میں اس لیے بتا رہا ہوں اسٹیپ 1 چونکہ یہ سورہ انفال کی آیت ہے جو آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر ہے، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 61 جو سن 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور یہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 29 یہ آخر میں نازل ہوئی ہے. سورہ توبہ بالکل سن 9 ہجری کے بعد، فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے. تو اسٹیپ نمبر 1، اسٹیپ نمبر 2، اگر مان لیجئے امن نہ ہو تو امن نہ ہونے کی صورت میں اگر سامنے والے دشمن آپ کو جزیہ دے کر اگر آپ کے سامنے سبجوگیشن قبول کر رہے ہیں آپ کی ریاست اور خلافت کے سامنے،
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ان سے جزیہ لے لیا جائے، ٹیکس لے لیا جائے، چونکہ جب ٹیکس دیں گے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے امت کے نام کہ جو لوگ جزیہ دیتے ہیں لہم ما للمسلمین وعلیہم ما علیہم، کہ ان کے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے ہیں اور ان کی وہی ذمہ داری ہیں جو مسلمانوں کی ہیں. تو بھائی اس میں مسئلہ کیا ہے؟ نہیں ہاں، تو یہ شرطیں کسی پہ رکھنا ہے کیوں کہ یا تو اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا پھر جنگ لڑو ہم سے، یہ شرطیں رکھنا ہے کیوں؟ یہ فورس کنورژن نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ اس لیے کہ ہیومن رائٹس ایز پر اسلامک پیراڈائم، رائٹ ٹو ورشپ ون گاڈ، رائٹ ٹو اٹرنل بلیس، رائٹ ٹو سبمیشن ٹو دی سپریم بینگ، رائٹ ٹو پیس اینڈ پبلک آرڈر. جب اس کا وائلیشن ہوگا تو یہی رائٹ باقی مذہب والے کرے تو یہی رائٹ اکارڈنگ باقی مذہب والے اپنے مذہب کو حق مانتے ہوئے کریں پھر. ہاں تو یہ اس لیے ہے کہ ہم گولڈن رول کو نہیں مانتے نا. آپ گولڈن رول کو مانتے ہو، ہم تو نہیں مانتے. گولڈن رول بیسک ہیومن رائٹ ٹھیک ہے، نہیں ہے. مت مانو آپ گولڈن رول، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر یہی چیز سیم باقی مذہب والے اپنے مذہب کو حق مانتے ہوئے اپلائی کریں پھر. ہاں تو جب وہ کریں گے تو انہوں نے کیا، ایسا نہیں کہ نہ کریں. ہم ان کے اس حق کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن وہ اسی وجہ سے ہم پر حملہ کریں گے. جب حملہ کریں گے تو ہم دفاع کریں گے، اس لیے ہمارے پاس دفاعی بھی ہے اور اقدامی بھی ہے. بتاؤ اس میں کیا نہیں، پرابلم ہے؟ یہاں سامنے سے کرنے کو بولا جا رہا ہے، سامنے سے کرنے کو بولا جا رہا ہے. بھائی میں تو آلریڈی کہہ چکا ہوں، دفاعی بھی ہے اقدامی بھی ہے. آپ اپنے آپ کو حق سمجھ کر اگر ہمارے ملک پر اور ٹیریٹوری پر حملہ کرو گے تو ہم دفاع کریں گے. سیدھی سیدھی بات ہے. دفاع بعد آپ میں ہمیں کرو گے، آپ یہ صحیح مانو کہ غلط مانو گے؟ مان لو اگر پاکستان انڈیا کے اوپر حملہ کرے تو انڈیا کو ڈیفنس کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. یہ بھی یونائٹڈ نیشن کے اس میں لکھا ہوا ہے، ہیومن رائٹس چارٹر میں. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کہیں ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے تو پھر انڈیا کو ایز اے ممبر کنٹری حملہ کرنے کا حق ہے. تو بتاؤ کیا پرابلم ہے اس میں؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں جناب، دیکھیں ڈیفینس کرنا بعد کی بات ہے، یہ بتائیں یہ چیز بھائی درست رہے گی، صحیح رہے گی، غلط رہے گی؟ آپ کو میں بتا چکا ہوں ڈیفینس بعد آلریڈی. میں آتا ہے، یہی میں چیز آلریڈی سیم بتا آپ کے اوپر اپلائی کیا جائے، ٹھیک ہے، تو ڈیفینس بعد میں آئے گا، اس سے آپ صحیح مانیں گے؟ اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا پڑھاؤں گا اور اس کو آپ ڈیبیٹ کا حصہ مت سمجھنا. تو ہیومن رائٹس کے لیے ایک بنیادی اصطلاح ہے پیراڈائم، اور یہ پیراڈائم 3 چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے: آنٹولوجی، اپسٹیمولوجی اور مورالٹی. آنٹولوجی کا مطلب ہے کسی چیز کا وجود، اپسٹیمولوجی کا مطلب ہے کہ ہم جو چیز جانتے ہیں کیسے جانتے ہیں، اور مورالٹی کو سب واقف ہیں، اخلاقیات. ان 3 چیزوں کی بنیاد پر ایک پیراڈائم بنتا ہے. مثال کے طور پر ویسٹ کا پیراڈائم یہ ہے کہ بھائی انسان موجود ہے اور انسان کی زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کی ایپسٹیمولوجی قرآن کے اوپر، سنت کے اوپر مبنی نہیں ہے، اپنی عقل کے اوپر اور امپیریسزم کے اوپر مبنی ہے. ان کی مورالٹی سبجیکٹیو ہے، اس کی بنیاد پر انہوں نے پیراڈائم اپنا بنایا. اب اس پیراڈائم کی روشنی میں بنتا ہے ہیومن انٹرسٹ. پیراڈائم کے اوپر ہیومن انٹرسٹ آتے ہیں. مثال کے طور پر مغربی ممالک میں رہنے والے لوگوں کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جنسی تسکین حاصل کرنا بہت اچھی چیز ہے. اب 18 سال کی عمر سے پہلے بھی اگر آپ اپنی ورجینٹی لوز کر رہے ہیں اسکول میں اور آؤٹ آف ویڈنگ تو نو پرابلم. یہ ہیومن انٹرسٹ ہے، چونکہ ان کا پیراڈائم ایسا ہے. ہیومن انٹرسٹ کی بنیاد پر بنتے ہیں ہیومن رائٹس. وہی جناب ہیومن یہ رائٹس ساری جو باتیں میرے سر سنو کے، سنو سنو میرا سنو سمپل سنو سا آپ سوال ہے، میں نے سمپل آپ سا کو سوال ہے. رک جائیے، دیکھیں میں ابھی آپ باتیں سے بات ہی بڑی نہیں کر رہا چلی جائیں گی. ہوں. میں ابھی آپ سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں ابھی آپ مجھے معلوم ہے آپ نہیں سمجھ سکو گے. میں ابھی عوام کو سمجھا رہا ہوں. ہیومن رائٹس بنتے ہیں ہیومن انٹرسٹ کی بنیاد پر، ہیومن انٹرسٹ بنتے ہیں پیراڈائم کی بنیاد پر. پیراڈائم ہوتا ہے آنٹولوجی، ایپسٹیمولوجی، مورالٹی کی بنیاد پر. اب اس ہیومن رائٹس کی بنیاد پر یہ سارے کے سارے رائٹس بنے ہیں. اگر کوئی ملک یہ کہے کہ نہیں، ہماری آنٹولوجی، ہماری ایپسٹیمولوجی، ہماری مورالٹی الگ ہے، ہمارا پیراڈائم الگ ہے، جیسا کہ افغانستان نے کہا، لیکن ویسٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں ہم تو حملہ کریں گے. اب ظاہر ہے کہ اس کو ہم پبلک کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ کی کوئی اور دلیل، آپ کے ترکش میں کوئی اور تیر ہو تو چلاؤ، دیکھتے ہیں. چلاتے ہیں جناب. ایک منٹ، یہ کون سی ہے؟ اچھا صحیح ہاں، مسلم قبل اس 1765. کے آپ وہ تیر چلاؤ. یہ جو میں نے اتنی ساری آیتیں پڑھی تھی ابھی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں یہی خیال ہے کہ بعد میں صحاباؤں نے کیا عمل کیا میں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں، اور 929 نہیں، بھی اسی لیے ہی میں نے آپ کو دکھایا تھا. آپ کو اور ان بھی آیتوں پر کوئی 973، اعتراض ہے؟ آپ ان 923. آیتوں کو تسلیم کر رہے ہو؟ وہ کمزوری کی حالت میں بولی گئی آیت، اس وقت اتنی پاور نہیں تھی. ارے بھیا، کس نے کہہ دیا یہ آیتیں مدنی دور میں نازل ہوئی ہیں. مدنی دور میں جاتے ہی ایک دم مضبوط نہیں ہو گئے تھے. مجھے آپ بتائیں، اللہ اکراہ فی الدین کے وقت اور اس آیت کے وقت 929 کے وقت کیا مسلمانوں کی تعداد برابر تھی؟ اچھا، میں نے لائق راف الدین آیت پیش کی. چلے کوئی نہیں، جو آپ نے 1099 کون سی پیش کی تھی، کیا اس اور وقت 929 اور کے وقت اور میں یہ بھی مسلمانوں بتا کی دوں تعداد برابر تھی؟ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے جان بوجھ کر پیش نہیں کی، ورنہ سارے مسلمانوں کی زبان پہ سب سے پہلے لائق راف الدین آتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنے ترکش میں کون سا تیر لائے ہوئے ہیں، پہلے ہی گن لیے تھے میں نے. نہیں، سمجھے؟ جو آپ نے آیتیں پیش کی، ٹھیک ہے، تو اس وقت اس اور لیے 929 لائق کے راف وقت کیا الدین کو میں نے پیش مسلمانوں کی کی ہی تعداد نہیں. برابر تھی؟
چاہے برابر ہو اسرابر ہو، مدینے میں آ کر جہاد کی اجازت مل گئی تھی، سن 2 ہجری میں جہاد کی اجازت کا حکم نازل ہو گیا تھا. اب چاہے پوری قوم کو فورس کنورژن کیا جائے یا ایک آدمی کو، اگر فورس کنورژن کی اجازت ہوتی تو اجازت دے دی جاتی. وہ اجازت کبھی قرآن نے منسوخ نہیں کی. چلو میں کہتا ہوں کہ شروع میں دے دی پاور تھی، کے حساب سے آئی. چلو میں کہتا ہوں شروع میں دے دی تھی، جب طاقت ہو گئی تو اس وقت منسوخ کر دینا چاہیے تھا. مجھے وہ ناسخ پیش کر دو. اس کے باوجود میں آپ کو ایک اور چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مان لیجئے جنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اب سوال یہ کہ جنگ کب تک چلے؟ کہیں اور نہیں آ رہا جناب. 929 9 123 میں بھی کچھ بولیے تو صحیح، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اسی پر تو بول رہا ہوں میں، اسی پر بول رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ جنگ کب تک چلے. وہ ایک منٹ، وہ آیت میں سامنے 929 دوبارہ لے کر آتا ہوں. یہ رہی، نہیں یہ نہیں، یہ. اب دیکھیں اس میں جو ہے قاتل الذین لا یؤمنون، قاتلو، ایک تو اقتلو نہیں ہے، ٹھیک ہے، قاتلو ہے. اقتلو اور قاتلو کا فرق پتا ہے آپ کو؟ زبردست زبردست، ماشاءاللہ. ترجمے میں چل رہا ہوں. فرق پتا ہے آپ کو اقتلو اور قاتلو کا؟ ترجمے مجھے فرق بتائیے جناب، عربی مجھے فرق مت بتائیے. قاتلو کا مطلب ہے کہ آپس میں جنگ کرنا، یعنی ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے. اب سوال یہ کہ مسلمان آرمی کو یہ گائیڈ لائن دینی ہے کہ بھئی حملہ کب تک جاری رکھنا ہے، حملہ کب تک جاری، کیسے ہم سمجھیں کہ سامنے والے نے سرنڈر کر دیا. اقتلو نہیں، اقتلو کا مطلب ہے قتل کرو. قتل کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، قاتلو کی بات ہو رہی ہے. سامنے والے نے بھی حملہ کیا ہوا ہے، ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. قرآن کریم کی اس آیت میں حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، حتی کا لفظ آیا نہیں آیا؟ حتی کا لفظ آیا. حتی یعطوا الجزیۃ، حتی حرف جر يدل على الانتہاء ای انتہاء الغایت الزمنیہ. حتی حرف جر ہے، یعنی اس کو انگریزی میں پریپوزیشن بولتے ہیں، جو اس کو بیان کرنے کے لیے، جو لمٹ کو، اینڈنگ کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی کسی پیریڈ آف ٹائم کے اینڈنگ کو. اب اس حتی کو سمجھنے کے بعد اب یہاں پر یہ آیت نمبر 29 دوبارہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ رہی آیت، یہاں پر دیکھو یہ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. تو لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو، کہ بے دیکھو جنگ اگر ہو رہی ہے، سامنے والے نے حملہ کیا، تم نے حملہ کیا، آپس میں جنگیں چل رہی ہیں، جنگ تو ہوگی، ظاہر ہے کوئی بھی نظام ہوگا تو جنگ ہوگی، تو کوئی بھی آدمی جنگ کے خلاف نہیں بول سکتا. سنیے، جنگ ہو رہی ہے، قاتلو کے معنی جنگ کے ہیں. اب مسلمانوں کو یہ کہ بھئی جنگ کب تک کرنی ہے، اس کی یعنی ہمیں کیسے پتا چلے کہ سامنے والا سرنڈر کر دے گا؟ تو سرنڈر کی یہ لمٹ بیان کی گئی، حتی یعطوا الجزیۃ، کہ جنگ یہاں تک چلے گی، اس کے آگے نہیں چلے گی. جنگ کو فوری طور پر روک دینا ہے، چونکہ سامنے والے نے سرنڈر کر دیا ہے. جنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کو سرنڈر کروائیں. سرنڈر ہو گئے، جنگ جو ہے فوراً رک جائے گی. اب آپ قتل نہیں کر سکتے کسی کو، چاہے وہ کلمہ پڑھے نہ پڑھے. اگر ایک بات بتاؤ، اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے، چونکہ جب سامنے والے نے جزیہ دے کر آپ کا سبمیشن قبول کر لیا تو اس سے تو کلمہ پڑھوانا بہت آسان تھا. اس سے کلمہ کیوں نہیں پڑھوا رہے؟ کیوں اس کا جزیہ لے لیا؟ اگر فورس کنورژن اسلام، ایک منٹ، اگر فورس کنورژن اسلام میں ہوتا تو جن لوگوں نے جزیہ دے کر اسلام کی، یہ مسلمانوں کی ماتحتی قبول کر لی، ان کو تو تلوار کی، ان سے تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا، ان کو تو آنکھیں دکھانی تھی، چلو بھائی کلمہ پڑھو جلدی سے، کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ کہا جا رہا چونکہ سبمیشنز، انہوں نے سرنڈر کر دیا، لہٰذا مزید جنگ نہیں ہوگی. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اب بتاؤ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے. اسلام میں فورس کنورژن ہوتا تو آیت میں یہ ہوتا کہ دیکھو اب وہ جزیہ دے چکے ہیں نا، تو جزیہ بھی لے لو، کلمہ بھی پڑھاؤ. کلمہ پڑھانے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. نمبر 22 آیت نمبر 39 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. Permission to fight back is hereby granted to those being fought, for they have been wronged. یعنی جنگ لڑنے کی اجازت اس لیے دی گئی چونکہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، لہٰذا ظلم کو دفع کرنے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی اجازت دی گئی. اور مقصد جہاد کا اور جنگ کا یہاں ہے بی، یہ جو بی ہے نا، بی انہم ظلموا، با سببیت کے لیے آتا ہے عربی زبان کے اندر، یعنی سبب بیان کرنے کے لیے. ظلم سبب بنا ہے جہاد کی لیگالٹی کا، جزیہ سبب نہیں بنا ہے. جزیہ کے جہاں جزیے کی بات ہے آیت نمبر 29 میں، وہاں حتی کا لفظ آیا ہے، اور حتی کے معنی ہے کہ یہاں چونکہ جزیہ دے کر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دشمن نے سرنڈر کر دیا، لہٰذا اب آپ ان کو نہیں مار سکتے، ان کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھے گا چونکہ سرنڈر کر چکے ہیں. یہ تو جنگ کے اعلیٰ ترین ایتھکس، یہ تو جنگ کے اعلیٰ ترین ایتھکس ہیں جو دنیا نے ہم سے لیے ہیں. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ 1765 65. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک بار ہم مسجد میں تھے کہ اچانک رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا یہود کی طرف چلو، ہم آپ کے ساتھ نکلے حتیٰ کہ ان کے ہاں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، بلند آواز سے انہیں پکارا اور فرمایا اے یہود کی جماعت، اسلام قبول کر لو، سلامتی پاؤ گے۔ انہوں نے کہا اے ابو القاسم، آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامتی پاؤ گے۔ انہوں نے کہا اے ابو القاسم، آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں۔ آپ نے ان سے تیسری مرتبہ کہا اور فرمایا جان لو یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس زمین سے جلا وطن کر دوں، تم میں سے جسے اپنے مال کے اوج کچھ ملے تو اسے فروخت کر دے، ورنہ جان لو کہ یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ کیا ہے یہ؟ ارے یار اتنی لمبی حدیث پڑھنے سے بہتر تھا آپ ایک مختصر حدیث بتاتا ہوں آپ کو۔ میں خود دلیل دے رہا ہوں کہ میرے خلاف کون سی دلیل دو۔ ایک مشہور حدیث ہے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ اب بتاؤ اس سے واضح حدیث کیا ہوگی کہ یہود اور نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکالو۔ ایک جملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات بتا دی، اتنے لمبی حدیث پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کچھ تو تیاری کر کے آنا چاہیے تھا۔ ضرورت تھی ابھی آپ نے آیت بتائی تھی، تو کیا آپ ان کو مجبور کرو گے؟ یہاں مجبور نہیں کیا جا رہا تو کیا کیا جا رہا ہے؟ اسلام قبول کرنے پر، اسلام قبول کرنے پر، اسلام ہی قبول کرنے کے لیے مجبور کیا رہا ہے۔ اسے دیکھو، رکھو صحیح ڈسپلے پہ۔ ایک منٹ، اسلام قبول کرنے پر اگر وہ مجبور ہوئے تو کیا انہوں نے اسلام قبول کیا؟ اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا انہیں۔ اسلام قبول کیا انہوں نے؟ اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن فی الحال تو مجبور کیا جا رہا ہے نا۔ آپ کو اس حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا نا کہ ان کو مجبور کیا گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بتاؤ ثابت کرو، اس سے کہاں ثابت ہو رہا ہے؟ قبول کیا نہ کیا بات ہے، مجبور کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ فورس کنورژن جبھی تو ثابت ہوگا، اس میں تو دعوت دی جا رہی ہے اور اس حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بالکل اسلموا تسلموا دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو یہودی کہہ رہے ہیں قد بلغت یا ابو القاسم۔ اب اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ابو القاسم آپ نے بات پہنچا دی۔ یہودی بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ دعوت دے رہے ہیں، لیکن مرزا غالب نہیں سمجھ رہے ہیں۔ مرزا غالب کہہ رہے ہیں فورس کنورژن ہو رہا ہے۔ حضور نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رہا یہاں سے یا معاشر یہود اسلموا تسلموا، اے یہودیوں کی جماعت اسلام قبول کر لو امن میں رہو گے، اور فقالوا قد بلغت یا ابو القاسم، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اے ابو القاسم آپ نے اپنی بات پہنچا دی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک اريد، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام قبول کر لو۔ تو فقالوا قد بلغت، آپ نے اپنی بات پہنچا دی، آپ نے کہا کہ ہاں میرا مقصد ذالک اريد، ذالک اريد یہی میرا مقصد ہے کہ میں اپنی بات پہنچا دوں۔ اس کے بعد آپ نے ساتھ میں ایک ایڈیشنل بات یہ ضرور بتائی، ان کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جو پوری زمین ہے جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب نام کیا ہے اس کا؟ کیا بولا میں نے؟ جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب۔ نہ یہود عرب تھے نہ نصارہ عرب، یہود کو یہود کہتے ہیں، نصارہ کو نصارہ، نہ جزیرۃ الیہود ہے وہ، نہ جزیرۃ النصارہ ہے، وہ جزیرۃ العرب ہے۔ تو جزیرۃ العرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو خاص علاقہ ہے یہاں پر صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام قائم ہوگا، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ نظام کیوں قائم ہوگا اور دوسرے کسی نظام کو برداشت کیوں نہیں کیا جائے گا۔ سورہ نمبر 3 آل عمران آیہ نمبر 96، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، surely the first house of worship established for humanity is the one at Bakka، یعنی مکہ، a blessed sanctuary and a guide for all people، یعنی روئے زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر اگر کہیں بنا ہے تو جزیرۃ العرب میں بنا ہے۔ تو بتاؤ زمین اللہ کی ہوگی نہیں ہوگی یا یہودی کی ہوگی؟ حدیث کے پیش کرنے کا مقصد فورس کنورژن کو ثابت کرنا تھا نا، یہی تھا نا، اسلام میں آنے کے لیے فورس کرنا، فورس کنورژن کو ثابت کرنا تھا نا، ہاں یا نا؟ ہاں یا نا؟ چلے بولے ہاں، ثابت کرو، اس حدیث سے بتاؤ کدھر لکھا ہے فورس کنورژن ہو گیا، ثابت کرو۔ انہیں اسلام میں آنے کے لیے فورس کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ نہیں کیا جا رہا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں، یہود بھی یہ کہہ رہے ہیں، یہود بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قد بلغت، آپ نے اپنی بات پہنچا دی، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے۔ یہود کہہ رہا ہے، یہود بے بہبود کہہ رہا ہے، لیکن مرزا غالب نہیں سمجھ رہا ہے۔ واہ بھائی واہ۔ اس پہ حضور نے کیا کہا؟ اس پہ حضور نے کیا کہا؟ اس پر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹیٹس بیان کر دیا اس علاقے کا کہ دیکھو جزیرۃ العرب میں، ہاں اس علاقے کا یہ اسٹیٹس ہے کہ یہ علاقے پر، یہاں علاقے پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام چلے گا۔ یہی وجہ ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ یہودیوں نے اسلام مکمل طریقے سے قبول نہیں کیا۔
تیما اور اریحا ایک جگہ ہے جو جزیرت العرب کے کنارے پر ہے، وہاں ان کو سیٹل کرایا گیا کہ تم یہاں رہو، اور وہ بھی اسلامی حکومت میں ہی تھے، اسلامی حکومت سے ان کو نکالا نہیں گیا، ان کو اسلامی حکومت میں ہی باقی رکھا گیا، تیما اور اریحا میں. آپ کو پتا بھی ہے اگر نہیں فورس وہ مجھے وہ کنورژن پتہ نہیں ہوتا، کرنا، ایک مجھے تو منٹ، بس یہ اگر پتہ کرنا فورس ہے کہ ان کنورژن کو ہوتا، اسلام. اگر فورس کنورژن ہوتا تو ان کو ریلوکیٹ نہ کرایا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا دیکھو بھیا جا کدھر رہے ہو، یہ رہی تلوار، کدھر جا رہے ہو، پڑھو کلمہ. ایک لاسٹ پیش کر دیں، اور صحیح بخاری 3159. ذی الخلصہ والی وہ کیوں نہیں لا رہے بھائی؟ نہیں ذو الخلصہ والی بھی نہیں ہے نا، میں تو اپنا نہیں ہے، مقدمہ لاؤں گا نا، میں آپ کے ساتھ اچھا تھوڑی مقدمہ لاؤں گا. اچھا وہ حضرت اچھا، یہ جو میری جتنی آیتیں نا ان کا جواب نہیں دیا، وہ سارا جواب ڈیو ہے جو میں نے 4 آیتیں پڑھ رکھی ہیں جس میں فورس میں نے دے کنورژن کے دیا، خلاف ہے. نہیں دے دیا، دیا میں نے صرف. نہیں دیا آپ نے. 929 آپ کس کو لیے، آپ 929 کو کس لیے قرآن رکھا؟ سے، ایک منٹ، آپ کو قرآن سے ثابت کرنا ہے، چونکہ قرآن کی آیت ہے، قرآن سے ثابت کرنا ہے فورس کنورژن، قرآن سے ثابت 929 کرنا ہے کیا فورس ہے؟ کنورژن. اور 929 کیا ہے؟ جو 929 ہے اس میں فورس کنورژن نہیں، اس سے فورس کنورژن کے اس خلاف میں ثابت ہو رہا ہے، اس میں جزیہ کا فورس تذکرہ ہے. کنورژن ہی ہے، اس فورس نہیں کنورژن ہی ہے نہیں نہیں جناب. نہیں، اس میں جزیہ کنورژن نہیں ہے، جزیہ کنورژن ہوتا ہے، ایک آدمی جزیہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ مسلمان ہو گیا. 3159 ایک اور لاسٹ پیش کر دیں، باقی تو خیر ہوتا رہے گا. اچھا باقی اور ہوتا رہے گا، چلو جی. بخاری صحیح بخاری 3159. 3159 کفار سے جنگ کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑا بڑا کرنا پڑے گا، پھر آپ ہی پڑھ دیں گے پھر تو چلیں، یہ بھی ٹھیک ہے چلے گا. ایک آ کفار گیا. سے جنگ کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے فوجوں کو فارس کے بڑے بڑے شہروں کی طرف بھیجا تھا. جب لشکر قادسیہ پہنچا اور لڑائی کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں نکلا تو ہرمجان شوشتر کا حاکم اسلام لے آیا. عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تم سے ان ممالک فارس وغیرہ پر فوج بھیجنے کے سلسلے میں مشورہ چاہتا ہوں کہ پہلے ان 3 مقاموں فارس، اصفہان اور اذربائجان میں کہاں سے لڑائی شروع کی جائے. اس نے کہا جی ہاں، اس ملک کی مثال اور اس میں رہنے والے اسلام دشمن باشندوں کی مثال ایک پرندے جیسی ہے جس کا سر ہے، 2 بازو ہیں. اگر اس کا ایک بازو توڑ دیا جائے تو وہ اپنے 2 بازوؤں پر ایک بازو اور ایک سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے. اگر دوسرا بازو بھی توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں اور سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے. لیکن اگر سر توڑ دیا جائے تو دونوں کہاں گیا، ایک منٹ، ہاں دونوں سر توڑ دیا جائے تو دونوں بس سر پاؤں تو، اور دونوں بازو اور ہاں سر. ہاں سب ہاں بیکار رہ اور جاتا ہے، یہ رہا یہ رہا. ہاں ہاں بس سر تو کسرا ہے، ایک بازو کیسر ہے اور دوسرا فارس. اس لیے آپ مسلمانوں کو حکم دیں کہ پہلے وہ حملہ کریں. اور بکر بن عبداللہ اور زیاد بن زبیر دونوں نے بیان کیا کہ ان سے جبیر بن حیا نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاد کے لیے بلایا اور نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر مقرر کیا. جب ہم دشمن کی سرزمین نہاوند کے قریب پہنچے تو کسرا کا ایک افسر 40,000 کا لشکر ساتھ لیے ہوئے ہمارے مقابلے کے لیے بڑھا. پھر ایک ترجمان نے آ کر کہا تم میں سے کوئی ایک شخص معاملات پر گفتگو کرے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی نمائندگی کی اور فرمایا کہ جو تمہارے مطالبات ہوں انہیں بیان کرو. اس نے پوچھا آخر تم لوگ ہو کون؟ ٹھیک ہے، یہ چیز دھیان کیجئے گا. اس نے پوچھا کہ آخر تم لوگ ہو کون؟ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں، ہم انتہائی بدبختی اور مصیبتوں میں مبتلا تھے. بھوک کی شدت میں ہم چمڑے اور گٹھلیاں چوسا کرتے تھے. اون اور بال ہماری پوشاک تھی اور پتھروں اور درختوں کی ہم عبادت کیا کرتے تھے. ہماری مصیبتیں اسی طرح قائم تھی کہ آسمان اور زمین کے رب نے جس کا ذکر اپنی تمام عظمت و جلال کے ساتھ بلند ہے، ہماری طرف ہماری ہی طرح کے انسانی عادات و خصائص رکھنے والا ایک نبی بھیجا. ہم اس کے باپ اور ماں کو جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تم سے اس وقت تک جنگ کرتے رہیں جب تک تم صرف اللہ اکیلے کی عبادت نہ کرنے لگو، یا پھر اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں جزیہ دینا قبول کر لو. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے رب کا یہ پیغام بھی پہنچایا کہ اسلام کے لیے لڑتے ہوئے جہاد میں چلیے. تو بات ہے ابھی کیا یہ بھی فورس کنورژن نہیں ہوگا؟ نہیں ہے، یہ بھی فورس کنورژن بہت نہیں ہے. بڑھیا، اس سے مجھے بھی پتا تھا یہ وہی بھی نہیں ثابت ہوگا. ہو رہا ہے جو میں آلریڈی ثابت کر چکا. اب دیکھو اسی حدیث سے ثابت کرتا ہوں، ایک منٹ. یہ ہے یہ دیکھو یہاں پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی لشکر کشی کی تو ان کا جو کمانڈر تھا فارس کا، ٹھیک ہے، اس کا نام کیا تھا؟ ہرمزان. اس نے اسلام قبول کر لیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فارسیوں نے جزیرت العرب کے ان علاقوں کو پر عراق کے اوپر حملہ کیا ہے، ذرا اس کا بھی حوالہ اگر مفتی عبداللہ منہاج، مفتی شمائل حضرات یہ سننے ہو تو ذرا مجھے بھیجیں. تو یہ
اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری تھی کہ بھائی اس علاقے کو جو کہ مسلمانوں کا دشمن ہے تو وہاں پر ان لوگوں کو کنٹرول کیا جائے. اگر یہ دشمنی نہ کرتے تو ان کو اوپر حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کی بھی دلیل دیتا ہوں. اس کی دلیل ہے حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اترکوا الاتراک ما ترکوکم، کہ ترکیوں کو اس وقت تک چھوڑے رکھنا جب تک کہ وہ تمہیں کچھ نہ کہیں. تمہیں کچھ نہیں کہے تو تمہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ خراسان کے آگے جہاں ترکستان شروع ہوتا ہے صحابہ پہنچ چکے تھے لیکن ترکستان میں داخل نہیں ہوئے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا وہاں جانے کی ضرورت نہیں چونکہ وہ تمہیں چھیڑ نہیں رہے ہیں. 500 سال تک مسلمان وہاں رہے لیکن ان کو نہیں پریشان کیا، چونکہ پریشان کرنا ان کا مذہب میں، ان کے مذہب کا حصہ ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ ترکوں نے بغداد کے اوپر حملہ کیا، اس کے بعد مسلمانوں نے دفاع کیا 500 سال تک کے. تو بھائی اگر مسلمان ایکسپینشنسٹ ہوتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہتے کہ جہاں تک جا سکتے ہو وہاں تک جاؤ اور ہر ایک آدمی کو فورسفلی کنورٹ کر دو. تو بتاؤ اس حدیث میں فورس کنورژن کیسے ثابت ہوا؟ کیا دشمن کے ساتھ نہیں ہوا؟ کیا دشمن کے ساتھ ہورمزان، ایک منٹ، ہورمزان جو کہ انہی کا جنرل تھا اور آج اسلامی لشکر میں آ گیا اور اسلام کی اس خوبصورتی کو قبول کر کے اسلام میں آیا، فورس کنورژن نہیں ہوا. وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام مسلمانوں کی دشمن ہے. تو بھائی مسلمانوں کی جو آپ کا دشمن ہوگا آپ اس کو گلاب پیش کرو گے؟ جو آپ کو حملہ کرنے والا ہوگا آپ اس کو گلاب پیش تک نہیں پتا ہے کہ یہ لوگ ہیں کون، کہاں سے آئے ہیں، کچھ نہیں پتا بیچاروں کو. ٹھیک ہے، وہاں یہ لوگ جا کے دھمک گئے. ٹھیک، سارے دلائل آپ کے سامنے، آپ کے ہمارے سامنے آ گئے ہیں اور ہم ان کا جواب دے چکے ہیں. اب وہ جواب قابل قبول ہے یا نہیں، لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. چلیں کوئی بات نہیں، پیپل ڈیسائیڈ. بس میں جاتے تھے ایک بات بول دوں کہ نہیں ابھی جہاں کہاں رہے بھیا، ابھی رکو ابھی جہاں کہاں رہے ہو یعنی ہرمزان کو جو انہی کا بندہ تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دشمن ہے. یہ کہیں گے کہ یار میں نے ویسے ہی جو ہے کر دیا. یہ رہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہرمزان سے کہا کیف رأیت وبال الغدر، کہ دھوکہ دڑی کا انجام کیسا لگا؟ فقال یا عمر انا ویاکم فی الجاہلیہ کنا نغلبکم، کہ جاہلیت کے زمانے میں ہم تم پر غالب آ جاتے تھے، یعنی یہ پہلے ہی سے گڑبڑ تھے، جاہلیت کے زمانے سے حملہ کرتے آ رہے تھے. اذ لم یکن اللہ معکم، چونکہ اللہ تمہارے ساتھ نہیں تھا، ولا معنا، نہ ہمارے ساتھ تھا. فلما کان اللہ معکم غلبتمونا، اب جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تم غالب آ گئے ہو. یہ تو بتا دو کسرا کے لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ یہ لوگ ہیں کون، کہاں سے آئے ہیں. وہاں جا کے یہ 3 شرطیں رکھنا، ہرمزان کو پتا ہے نا، کا حصہ نہیں ہے. ہرمزان کو یہ تو پتا ہے نا کہ کسرا کے لوگ دشمن ہیں مسلمانوں کے، یا یہ نہیں پتا تھا؟ وہ اسی لیے کی ہیں کہ ساری کی ساری اقدامی ہے، کوئی بھی دفاعی نہیں ہے. اگر ایسا ہے، اول تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حملے شروع ہو گئے تھے فارس کی طرف سے، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں خالی اقدامی ہے، تب بھی ان کے ہیومن رائٹ وائلیشن کی وجہ سے یہ اسلامک ہیومینیٹیرین انٹرونشن تھا. آپ کو اگر ثابت کرنا ہے تو ہیومن رائٹ کو آپ کو غلط ثابت کرنا پڑے گا، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو پیراڈائم غلط ثابت کرنا پڑے گا، اور پیراڈائم کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کو آنٹولوجی، ایپسٹیمولوجی اور اسلامک مورالٹی کو غلط ثابت کرنا پڑے گا. بھائی صاحب میں نے آپ کے ارد گرد اتنا جال بن دیا ہے کہ اچھل کر نکلنا چاہو نا تب بھی نہیں نکل سکتے. مجھے بس اتنا بتائیں کہ یہ کسرا والی حرکت اگر مسلم ملکوں کے ساتھ کی جائے تو یہ درست رہے گی؟ غالب بھائی میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے، آپ نے دلائل دیے، آپ ہرمزان پلٹ کے رہ گئے. میں کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ تم لوگ کے مسلمان کون ہیں، ہے نا؟ یہی تو کہہ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں کہ بھائی تم لوگ کون ہو، کیوں لڑنے آئے ہو، کیا مسئلہ ہے. ان کو یہ تک نہیں پتا، وہاں جا کے زبردستی 3 شرطیں تھوپنا یہ درست تھا؟ یہ فورس نہیں تھا؟ اگر یہ بات ہے تو ہرمزان گرفتار ہو کر کیسے آیا؟ اسی حدیث میں ان کا کمانڈر کیسے آیا؟ اس کا مطلب پہلے سے جنگیں چل رہی تھی. بھائی یہ والا مسئلہ تو ہرمزان، ایک منٹ، ہرمزان ان کا کمانڈر تھا فارس کی طرف سے، فارس کی طرف سے کمانڈر تھا. کچھ پتا بھی ہے؟ وہاں 3 ملکوں کے نام آ رہے ہیں. کسرا کمانڈر تھا ہرمزان، فارس کی طرف سے ہرمزان ان کا کمانڈر تھا. وہ پہنچا کیسے وہاں تک؟ کسرا کا کمانڈر تھا ہرمزان. کون تھا بچہ بتاؤ؟ پوچھ رہا ہوں نا میں آپ سے بھی. میں نے بتایا نا، ایک دم ڈنکی کی چوٹ، مجھے تو نہیں پتا کون تھا، لیکن آپ ڈنکی کی چوٹ بول رہے ہیں تو میں نے بتایا ان کا وہ کمانڈر تھا، اور آلریڈی وہ، ہاں بھیا ملک فارس کا وہ کمانڈر تھا. وہ پہنچا کیسے؟ پوچھ رہا ہوں
یار یار عامر بھائی حضرت یہ ٹائم ضائع کریں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، پبلک پہ چھوڑ دو نا یار، گرگٹ اپنا سوری مرزا غالب چھوڑ دو، پبلک پہ چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں، پبلک پہ چھوڑ دو بھائی، میں تو ویسے ہی بولتا پبلک، ہاں پبلک ان بڑی کو نالج یہی کرے گی پتا اپنا. نہیں ہے کہ فارس میں حکومت کون کر رہا تھا. چلو چھوڑو، اب آپ آگے ہو حدیثیں لے کر، آپ کو یہ نہیں پتا کہ فارس میں حکومت کون کر رہا تھا. چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آج آپ کی چلیں جی.